السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له۔ دونوں کی آواز بٹھا دیا، آواز بڑھائیں نا تھوڑا سا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے آپ اور ہم سبھی لوگ مل کر اپنے آقائے نامدار، مکے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیدی ابرار و اخیار، جان عالمین، رحمت للعالمین، پیغمبر اسلام، پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں بالکل ادب و احترام کے ساتھ عاشقانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک سنا دیجئے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے دلوں میں توفیق دی اور ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اپنے گاؤں کی اس پرانی جامع مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ جو بھی ہم یہاں پر تہہ دل سے اللہ کی حمد و ثنا یا ذکر کریں گے، سجدے کریں گے، دعائیں مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین صلہ ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ یہ 1500 سالہ
یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی حضور کے اس دنیا میں آئے ہوئے ان کی جو ولادت کی تاریخ ہے، آج سے مکمل 1500 سال ہو گئے الحمدللہ۔ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں، خطے خطے میں، آپ چاہے بر اعظم میں دیکھیے، بر صغیر میں دیکھیے، چاہے کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی زمین ہو، عرب کی زمین، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں بھی حضور کی میلاد منائی جاتی ہے، مگر اس کے کچھ اصول اور ضابطے، قوانین، قاعدے ہیں۔ اگر ہم سنت رسول اور شریعت کے دائرے میں اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو ہمارے لیے خیر و برکت ہے، ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے اللہ کی راضی نامہ ہے، رسول اللہ کی شفاعت نامہ ہے۔ اور اگر ہم وہی چیز شریعت کے خلاف کرتے ہیں تو ہمارے لیے گناہ ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ سب گنہگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں۔ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے جتنے سال ہمیں عمر عطا کی ہے، اس عمر کی صحیح جگہ پر آپ صحیح استعمال کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی آج کرتا پہن کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس سے قبل جمعہ میں کہا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آپ کرتا پہنا کیجئے، مسجد میں آپ آئے تو کرتا پہن کے آئے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایک سبق ملے اور ان کو ایک دیکھنے کے لیے نئی چیز ملے کہ ہمارے باپ دادا یا ہمارے پڑوسی، ہمارے گاؤں والے جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ کرتا پائجامہ، آنکھوں میں سرما لگا کر جاتے تھے، لہذا ہم بھی جائیں گے تو ہم کو بھی اسی دائرے میں جانا ہے۔ جناب ہمارے سعدی بھائی نے 500 روپیہ اپنے والد محترم مرحوم مقصود کے نام پر ایصال ثواب کے لیے، اور 100 روپیہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رقموں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور آج کی اس مبارک تاریخ کے صدقے طفیل میں ان کے والد اور ہم تماموں کی مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو سنواریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو بھی جب کفنایا جاتا ہے، یعنی کفن پہنایا جاتا ہے، تو شرٹ کی طرح ناپا نہیں آتا ہے، یہاں تک شرٹ ہم پہنتے نا، بلکہ یہاں تک گھٹنے تک کرتی دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی سنت کی طریقے سے اس دنیا سے آخر میں بھی الوداع کیا جاتا ہے۔ لہذا جب ہمیں کرتا پہن کر قبر میں جانا ہے تو ہم کیوں نہیں دنیا ہی میں ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کریں۔ مرنے کے بعد دوبارہ متن لگانے کے لیے نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم کرتا پہننے کے لیے نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم مسواک کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، نیک کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ابھی جو آپ کو اللہ نے عمر دی ہے، اس عمر کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ایک خدا کو آپ راضی کر لیں۔ دنیا والوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ آپ سے کسی سے اگر جھگڑا ہو جائے تو آپ ان کو مناتے مناتے تھک جائیں گے، مگر میرا واحد ایک رب ہے جو چند سجدے میں اور چند آنسو کے قطرات سے وہ مان جاتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی سے بات کریں گے، وہ اس وقت بیزی ہے یا وہ پھر ایسے خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم فون بھی لگاتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں 100 بار کہ فون ہمارا ریسیو کرے گا کہ نہیں، وہ ہم سے بات کرے گا کہ نہیں، مگر ایک میرا خدا ہے، ایک میرا کریم رب ہے جو ہمیشہ بندے کا انتظار کرتا ہے، آؤ مجھ سے بات کرو، آؤ مجھ سے گفتگو کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مفہوم آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، کہ سب سے بڑا جو عظیم ہے وہ میرا رب ہے۔ اور جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ سب سے بڑا تو ہے، تو ہی پاک ہے، اور تیرے بارگاہ میں سجدے میں گر گئے ہیں۔ دیکھو ہم نے زمین میں ناک بھی رگڑ لیا ہے،
اب آپ کس کے در پہ جائے؟ اب سجدہ کیے تجھے خدا مان کر، تجھے خدا جان کر، جب ایسی محبت والے انداز میں آپ سجدہ کریں گے، آپ سے آپ کی خود بخود آنسو جاری ہو جائے گا، آنسو کے قطرے جاری ہو جائیں گے، آپ کی آنکھ بھی روئے گی، آپ کا بدن کپ کپ آئے گا، آپ کا دل بھی روئے گا، اور دیکھنا ابھی آپ سجدے بھی نہیں اٹھائیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ ایسا سجدہ کیا کرے، ایسی عبادت کیا کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی آپ نے زمین کی کاغذات، یہ جو کیا ابھی آپ کے بہار میں لگا، پھر اب دھیرے دھیرے یہ لگتا جائے گا۔ آپ کیسے اتاولا ہو رہے تھے، کبھی ممبر صاحب کے پاس، کبھی اور کسی جانکار کے پاس کہ بھائی بتائیے ہم کیسے فارم بھریں گے، کہاں جمع کرنا پڑے گا، بار بار آپ دوڑتے تھے اس چکر میں کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے، میرا ڈاکومنٹس جو ہے، میرا کاغذات، اس کو رد نہ کیا جائے۔ کیوں؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ چھوٹا سا محشر یہاں شروع ہو گیا ہے، چھوٹا سا محشر یہاں شروع ہو چکا ہے۔ جب یہ دنیا کا عالم ہے تو پھر مرنے کے بعد میدان محشر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو مثال ہے، یہ اس سرکار کے طرف سے نہیں ہے، میرے خدا کے طرف سے ہے کہ تم لوگ مجھے بھول چکے ہو۔ جس طریقے سے آج یہاں پر تم چکر کاٹ رہے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے میدان محشر میں بھی چکر کاٹو گے، پر تمہیں کوئی بخشنے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا، پھر گھوم پھر کر میری ہی عدالت میں آؤ گے، مجھ سے ہی سوال جواب ہوگا۔ اگر میں چاہوں گا تو بخشوں گا، اور میں چاہوں گا تو تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں دنیا میں اگر ہم پھنس جائیں تو کسی داروغہ کے پاس، کسی ایم پی ایم ایل اے